اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا خلق کرنے والا اور پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کے دوسرے سیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ الحمدللہ پروردگار عالم کی جانب سے عطا کی گئی توفیق کے نتیجے میں ہم مل کر اس سورہ مبارکہ کو درک کرنے کی، سمجھنے کی سعی کر رہے ہیں کہ جس کے لیے قول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ یہ قرآن کریم کا سب سے روشن سورہ ہے۔ تو دعا کرتے ہیں بارگاہ رب العزت میں کہ پروردگار عالم اس سورہ مبارکہ کی روشنی سے، اس کے نور سے ہمارے قلوب، ہمارے پورے وجود کو نورانی بنا دے اور ہمیں جہالت کے، ظلمت کے، فقر و تنگ دستی کے اندھیروں سے نکال دے۔ آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ سیشن میں ہم نے کمپلیٹ کیا تھا متقین کی صفات کو، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کے آغاز میں 3 قسم کے گروہوں کا پروردگار عالم نے تذکرہ کیا ہے: متقین کا، کافرین کا اور منافقین کا۔ اب جب ہم یہاں دنیا میں دیکھتے ہیں تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ سب آپس میں مخلوط ہیں، مکس ہیں، ایک ساتھ ہیں، پتہ نہیں چلتا کون مومن ہے کون منافق ہے۔ ان کی صفات کو دیکھ کر انہیں پہچاننا پڑتا ہے، لیکن اس وقت جب قیامت برپا ہوگی تو سب الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے، اس لیے کہ وہ نتیجے کا دن ہوگا، جزا و سزا کا دن ہوگا۔ جیسے کہ سورہ واقعہ میں بڑی خوبصورتی سے اس کی منظر کشی کی گئی ہے کہ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، جب قیامت برپا ہوگی جس کے واقع ہونے میں ذرا بھی جھوٹ نہیں ہے، کذب نہیں ہے، خافضۃ رافعہ، جو کسی کو پست کرے گی اور کسی کو بلند کرے گی۔ اور اس وقت لوگ الگ الگ گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، یعنی وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اس وقت تم لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، ایک وہ گروہ کہ جو اپنے داہنے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والا ہوگا۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور دوسرے وہ جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو کہ اس وقت کف افسوس مل رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں یہ نہ کیا ہوتا۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، اور تیسرا گروہ وہ جو سب پر سبقت لے جانے والا گروہ ہوگا، یعنی وہ جو آگے بڑھ جانے والے ہیں، اور یہی لوگ مقربین میں سے ہیں۔ تو اب دنیا میں جو گروہ ہیں متقین کے، کفار کے، منافقین کے، یہ تمام گروہ جو یہاں پر مخلوط ہیں، ابھی ان کی صفات سے ان کو پہچاننا پڑتا ہے، وہاں پروردگار عالم ان کو بالکل ایک دوسرے سے الگ کر دے گا۔ جو داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والے ہوں گے، جو سبقت لے جانے والے ہوں گے، اور جو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لے کر کف افسوس مل رہے ہوں گے، وہ سب بالکل علیحدہ علیحدہ گروہوں میں تقسیم ہوں گے۔ تو اب دنیا میں جو گروہ متقین، کفار و منافقین کے، ان کا ذکر سورہ بقرہ کے ابتدائی حصے میں موجود ہے، یعنی ان کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ جن سے ہم انہیں پہچان سکتے ہیں اور خود اپنا بھی احتساب کر سکتے ہیں کہ کہیں یہ صفات ہمارے اندر تو موجود نہیں ہیں۔ متقین کی صفات کا ذکر آپ کے سامنے بیان کر چکی ہوں آیت نمبر 1 سے 5 تک، جس میں متقین کی صفات کا ذکر ہے۔
اب آیت 6 اور 7، چھٹی اور 7ویں آیت میں کفار کا تذکرہ ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے یکساں ہے کہ آپ انہیں متنبہ کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کی سماعت پر مہر لگا دی ہے، نیز ان کی نگاہوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب اس آیے مبارکہ میں پروردگار عالم کفار کا تذکرہ کر رہا ہے کہ یہ سرکش کفار قابل ہدایت نہیں ہیں، یہ لوگ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ ان کو آپ کتنا بھی تنبیہ کریں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی وجہ کے اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں بس یہ فیصلہ سنا دیا یا ان کی ہدایت کی کوشش ہی نہیں کی گئی، انہیں ڈرایا ہی نہیں گیا، انہیں متنبہ ہی نہیں کیا گیا، نہیں، پہلے انہیں ہر طرح کی تنبیہ کی گئی۔ اللہ کے حبیب نے دلائل کے ذریعے، برہان کے ذریعے، معجزات کے ذریعے ہر طرح سے ہدایت فرمائی، مگر ان کی ضد، ان کی ہٹ دھرمی اور ان کے رویوں کی وجہ سے ان کی ایمان لانے کی قابلیت اور اہلیت ختم ہو گئی۔ اب یہاں اس آیت میں ہر کافر مراد نہیں ہے، کیونکہ اس آیت کے نزول کے بعد بہت سے کفار اسلام میں داخل ہوئے، یہاں بلکہ مراد مشرکین و اہل کتاب یا یہود کے وہ سرداران کفر ہیں جو اسلام کی حقانیت کے ظہور کے بعد اپنی ہٹ دھرمی، ضد اور تعصب کی بنا پر اسلام دشمنی میں نمایاں تھے، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کی سماعت پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ مہر اللہ نے جبراً نہیں لگائی بلکہ ان کی سرکشی اور حد سے بڑھنے کا نتیجہ ہے، جیسے سورہ نساء میں ارشاد ہو رہا ہے کہ بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر مہر لگا دی ہے۔ اور اسی طرح سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اس طرح ہر متکبر سرکش کے دل پر اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ کفر کا لفظ قرآن کریم میں آگے ابھی بار بار آئے گا، قرآن کریم کی ابتدا میں یہاں پہلی بار آیا ہے، لہٰذا یہیں سے کفر کے معنی کو اچھی طرح سمجھ کر پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ جب کفر کا ذکر آتا ہے تو ہم سب کا ذہن فوراً غیر مسلموں کی طرف جاتا ہے، کفار و مشرکین کی طرف جاتا ہے، لیکن بڑی غور طلب بات ہے کہ قرآن کریم جو کفر کے معنی بیان کر رہا ہے، یہاں ہمیں اپنے احتساب کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم بھی تو اس کی زد میں نہیں آ رہے، کیونکہ لفظ کفر کو اگر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اتنا کھول کر بیان نہ کیا ہوتا تو مجھے یہاں اس بات کی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جب ہم قرآن کریم کو خلوص نیت کے ساتھ سمجھنے کی نیت اور ارادہ کر چکے ہیں تو اب ہمیں اپنے ذہن و قلب کو وسیع کر کے اللہ کی اس نورانی کتاب کے نورانی کلام کو اپنے قلب و روح میں اتارنے کی کوشش کرنی ہوگی اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہوئے اس نورانی سفر میں قدم بہ قدم آگے بڑھنا ہوگا، اور اس وقت پھر ہدایت کی ذمہ داری اللہ رب العزت کی ہے۔ اب یہاں سب سے پہلے تو ایک بات ذہن نشین کر لینی ہے کہ قرآن کریم کوئی 1400 سال پرانی واقعات یا قصائص پر مبنی کتاب نہیں ہے، اور نہ ہی صرف اس زمانے کے لوگوں کا ذکر کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے،
بلکہ قرآن کریم کی ہر آیہ مبارکہ ہر دور کے ہر انسان کی زندگی سے ریلیٹ کرتی ہے، اور اس میں جن شخصیات کا ذکر ہے وہ شخصیات صرف قابل غور نہیں ہونی چاہیے بلکہ وہ نظریات قابل غور ہونا چاہیے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کے بھائیوں کا کردار ہے، زلیخا کا ذکر ہے، تو یہ سب کچھ آج کے دور سے بھی ریلیٹ کرتا ہے۔ یہاں کفر کے بارے میں گفتگو ہے تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ آیہ مبارکہ ہم پر واضح کر رہی ہے کہ کفر سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی جو بات، جو پیغام ہم تک پہنچے اسے نہ مانا جائے اگر، یا اس کا انکار کیا جائے، یا اللہ کی رائے پر اپنی رائے کو فوقیت دی جائے، جس کی سب سے بہترین مثال شیطان کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنا ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کے بعد ملائکہ اور تمام آسمانی مخلوق کے سامنے جب یہ اعلان کیا کہ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں اسے سنوار دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ اور پھر قرآن کریم بتا رہا ہے کہ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، سوائے ابلیس کے جس نے تکبر کیا اور جو کافرین میں سے قرار پایا۔ تو جس نے اللہ کو ہزاروں سال سجدہ کیا اور غیر اللہ کے سجدے کا انکار کیا وہ کافر قرار پایا۔ تو کفر صرف غیر اللہ کو سجدہ کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کی اطاعت نہ کرنا کفر ہے۔ تو کوئی مسلمان اس گمان میں نہ رہے کہ یہاں اس آیہ مبارکہ میں اللہ صرف مکے کے ان کافروں کا ذکر کر رہا ہے، نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے وہ تمام مسلمان بھی مخاطب ہیں جو بظاہر تو مسلمان ہیں، توحید کے قائل ہیں، لیکن اللہ کی اطاعت سے انکار کرنے والے ہیں۔ اب اس کی واضح مثال قرآن کریم سے ہی سن لیجئے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 آیت، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اگر یہ لوگ پھر جائیں یعنی اطاعت نہ کریں تو ان سے کہہ دو کہ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا۔ تو کافر کون ہے؟ جو اطاعت نہیں کرتا، یعنی اللہ کی نافرمانی کرنا کفر کی ہی ایک شکل ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس پر کفر کا فتویٰ کوئی نہیں لگا سکتا، مگر یہ نہیں پتہ کہ بروز محشر وہ کن کے ساتھ محشور کیا جائے گا، مسلمانوں کے ساتھ یا کافروں کے ساتھ۔ کس کی روشنی میں یہ بات کر رہی ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث کی روشنی میں۔ حدیث کیا ہے کہ ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے، کیونکہ مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے انسان کے قلب سے ایمان زائل ہو جاتا ہے اور اسے محسوس بھی نہیں ہوتا، اور پھر اچانک موت کا فرشتہ روح قبض کرنے پہنچ جاتا ہے، اور وہ جو مہلت اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہم اپنے ارد گرد مسلسل یہ مشاہدہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے کینسر کے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بیماری اس وقت ڈائیگنوز ہوتی ہے جب وہ بالکل لاسٹ اسٹیج پر پہنچ چکی ہوتی ہے، یعنی بظاہر وہ مریض اپنے روٹین کے تمام کام انجام دے رہا ہے اور کینسر اندر اندر اپنا کام کر رہا ہے، مگر کوئی سمٹم سامنے نہیں آ رہا ہوتا۔ پھر اچانک جب کوئی سمٹم سامنے آتا ہے اور ڈائیگنوز ہوتا ہے تو اکثر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ کفر دو قسم کے ہیں، ایک کفر در عمل اور ایک کفر در عقائد، یعنی اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر انسان یہ کہہ دے کہ میں نماز مانتا ہی نہیں، یعنی اس کا نماز سے متعلق عقیدہ ہی نہ ہو، وہ انکار کرنے والا ہو، تو پھر ایسا انسان دین سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن
اگر کوئی انسان نماز کو مانتا تو ہے مگر پڑھنے کے لیے آمادہ نہیں ہے تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں ہے، مگر اللہ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ نہیں پتہ کہ قیامت کے دن اسے اللہ مسلمانوں کے ساتھ محشور کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو بس یہ آیہ مبارکہ کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ واضح کر رہی ہے، وضاحت کر رہی ہے کہ کافروں کو اطاعت الہی نہ کرنے پر بضد رہنے والوں کو جتنی بھی تنبیہ کی جائے، جتنا بھی ڈرایا جائے، ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوگا۔ کیوں داخل نہیں ہوگا؟ اسی کی اگلی آیت میں اللہ رب العزت اس کی وجہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اس لیے داخل نہیں ہوگا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعتوں پر مہر لگا دی ہے، نیز ان کی نگاہوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ قرآن کریم میں ہی پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ہم انہیں مہلت دیے رکھتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، کیونکہ اللہ یہ جبراً نہیں کرتا، بلکہ جب انسان اپنے اختیار سے کفر کو چنتا ہے، چوز کرتا ہے اپنے لیے، تو کیونکہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، تو اب جو ان قوانین کو توڑے گا تو وہ اللہ کا نقصان نہیں کرے گا بلکہ صرف اپنا نقصان کرے گا۔ اللہ نے ایک پورا نظام بنایا ہے، کچھ قوانین ہیں اللہ کے جو ہر مختلف جگہوں پر اپنا کام کرتے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ دنیا کے جو معمولی علوم ہیں اگر ہم انہیں دیکھیں، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، یہ سب علوم ایک کچھ قوانین کے تحت، کچھ اصولوں کے تحت، جب ہم اس میں لیب میں جا کر پریکٹیکل کرتے ہیں تو اس کے کچھ قوانین اور کچھ اصول ہوتے ہیں جن کے تحت وہ پریکٹیکل کیا جاتا ہے، پھر نتیجہ سامنے آتا ہے۔ تو اسی طرح جب ان علوم کے لیے پروردگار عالم نے قوانین وضع کیے ہیں تو پھر یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے، تو پھر اللہ نے ہر جگہ، ہر شعبے میں پروردگار عالم کی طرف سے بنائے گئے قوانین ہیں، تو اب جو ان قوانین کو فالو کرے گا تو وہ فائدہ حاصل کرے گا، اور جو نہیں کرے گا وہ اللہ کا نقصان نہیں کرے گا بلکہ اپنا نقصان کرے گا۔ تو اب اگر یہاں رک کر ہم اپنا احتساب کریں اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کا مشاہدہ کریں تو بڑا واضح نظر آتا ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اگر پوری رات اللہ کی نافرمانی میں ڈوبے رہیں انہیں تھکن کا احساس نہیں ہوتا، لیکن اگر اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھنی ہو تو پھر تھکن بھی غالب آنے لگتی ہے، نیند بھی غالب آنے لگتی ہے اور ہر طرح کی تکلیف کا احساس ہونے لگتا ہے۔ تو ایسے بھی لوگ آپ نے مشاہدہ کیے ہوں گے کہ اگر گانے چل رہے ہوں تو وہ بہت سرور محسوس کرتے ہیں، لیکن اگر تلاوت قرآن لگا دی جائے تو انہیں بیزاری اور وحشت محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو مسلمان گھرانے میں پیدا تو ہو گئے ہیں، بظاہر کفار نہیں ہیں، مگر مسلسل 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 اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے اس اسٹیج پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں اللہ نے ان کی توفیقات کو سلب کر لیا ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ جیسے کہ سورہ اعراف میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ مَن یُضْلِلِ اللہِ فَلَا ہَادِیَ لَهُ وَیَذَرُهُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ یَعْمَہُونَ، جسے اللہ گمراہ کرے کوئی اس کی ہدایت کرنے والا نہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کو ان کی اپنی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی اللہ کسی کو زبردستی گمراہ نہیں کرتا بلکہ ہر ایک اپنے عمل کے نتیجے میں خود گمراہی کے راستے کو چن رہا ہے۔ تو اب یہاں ہمارے لیے مقام فکر یہ ہے کہ جب ہم آیات مبارکہ کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں کیونکہ بس وہی کفار مکہ ہوتے ہیں کہ ان کے دلوں پر بس اللہ نے مہر لگا دی تھی، بے شک وہ بھی مراد ہیں ان آیات مبارکہ میں،
مگر قرآن کریم کی تلاوت کا اسے سمجھنے کا یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس انداز سے سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے کہ اپنا احتساب بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں کہ کہیں یہ صفات ہمارے اندر تو نہیں ہیں، اس لیے کہ شیطان ہمارے ارد گرد جال بنتا رہتا ہے، وہ ہر ایک کی مزاج کو سمجھتا ہے کہ کس کو کس انداز سے قابو کرنا ہے۔ تو اپنا احتساب کرتے رہنا ہے اور ساتھ ساتھ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ بار الہ ہمیں ان لوگوں کی صف میں شامل نہ کرنا کہ جن کے دلوں پر تو نے مہر لگا دی، جو آنکھیں ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے، کان ہوتے ہوئے سننے سے محروم ہیں، اور جن کی آنکھوں کے سامنے گناہوں کا اتنا وزنی پردہ ڈل گیا ہے کہ جنہیں حق دکھائی ہی نہیں دیتا، اور جن کے لیے تو کہہ رہا ہے کہ عذاب عظیم کا تو نے فیصلہ کر لیا ہے۔ تو اب تک 2 گروہوں کا تذکرہ ہو چکا ہے، پہلا گروہ متقین کا، دوسرا گروہ کافرین کا، جن کی صفات پروردگار عالم نے بیان کی، اور اس کے بعد اب تیسرے گروہ کا ذکر ہوگا جو منافقین کا گروہ ہے، جو میں انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں بیان کروں گی۔ وہ گروہ کہ جو کفار کے مقابلے میں بہت خطرناک گروہ ہے، اسی لیے جب اللہ نے متقین کا ذکر کیا اور کافرین کا ذکر کیا تو مختصر آیات میں ان کی صفات کو بیان کر دیا، مگر اب جب منافقین کا تذکرہ آئے گا تو سب سے زیادہ تفصیل سے انہی کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، سب سے زیادہ آیات انہی سے متعلق ہیں، اس لیے کہ منافقین کافرین سے زیادہ نقصان پہنچانے والے ہیں۔ تو بس اس دعا کے ساتھ آج کے سیشن کا اختتام کرتی ہوں کہ بار الہ پاک پروردگار تو ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔